وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد. پچھلے جمعہ میں حسن اخلاق کے ضمن میں ان اوصاف کا یا ان اخلاق کا ذکر شروع کیا گیا تھا جن کا حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، اور ان کے مقابل ان برے اخلاق کا جن سے بچنا اجتناب ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. ان میں سے ایک وصف کا بیان ہوا تھا حلم، اور اس کے مقابل غصہ، بیجا غصہ، اس کی حرمت کا بیان ہوا تھا. کچھ تھوڑا سا تتمہ اس بیان کا باقی ہے، لیکن وہ انشاءاللہ جو احادیث آ رہی ہیں علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب کے اندر ذکر کی ہے، ان کے ذیل میں انشاءاللہ وہ باتیں آ جائیں گی. تو یہ حدیث ہے عن النواس بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن البر والاثم. یہ حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا نیکی اور گناہ کے بارے میں، یعنی یہ پوچھا کہ نیکی کیا چیز ہے اور گناہ کیا چیز. مقصود یہ تھا کہ نیکی کے بارے میں بھی کوئی مختصر بات ایسی ارشاد آپ فرما دیں جو جامع ہو اور جس کے روشنی میں پتہ چل جائے کہ فلاں کام نیک ہے، فلاں کام کرنے کا ہے. اور گناہ کے بارے میں بھی کوئی جامع بات آپ ارشاد فرما دیں کہ نیکی کیا ہوتی ہے اور گناہ کیا ہوتا ہے. تو اس کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ البر حسن الخلق والاسم ما حاک فی نفسک وکرہت ان یطلع علیہن. دو مختصر تعریفیں فرمائی، نیکی کی بھی اور گناہ کی بھی. نیکی کی تعریف یہ فرمائی کہ البر حسن الخلق، کہ نیکی نام ہے خوش اخلاقی کا. اخلاص پیدا ہو گیا، تواضع پیدا ہو گئی، ایثار پیدا ہو گیا، دوسروں کی غمخواری ہمدردی پیدا ہو گئی، وغیرہ وغیرہ. یہ اخلاق جب پیدا ہو جاتے ہیں تو سارے کام انسان کے درست ہو جاتے ہیں. اس لیے ایک حدیث میں ارشاد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ نے فرمایا کہ الا ان فی الجسد لمضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله، کہ انسان کے جسم میں ایک لوتھڑا ہے یعنی دل، کہ اگر وہ درست ہو جائے تو سارا جسم درست ہو جاتا ہے، اور اگر وہ خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے. یہ طبی اعتبار سے بھی صحیح ہے کہ انسان کی ساری زندگی کا دار و مدار انسان کے دل پر ہے، اور روحانی اعتبار سے بھی صحیح ہے کہ اس گوشت کے لوتھڑے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ اخلاق وابستہ کر رکھے ہیں. وہ اخلاق اگر درست ہو جائیں تو سارے اعمال درست ہو جاتے ہیں، وہ خراب ہو جائے سارے اعمال خراب ہو جائیں. تو اس لیے حسن الخلق سے تعریف فرمانا نیکی کی یہ ایک جامع تعریف ہے کہ جب یہ درست ہو جائے گی، یعنی دل درست ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی اس میں پیدا ہو گئی، اخلاص پیدا ہو گیا، تو اس کی عبادات بھی درست ہو جائیں گی، اس کے معاملات بھی درست ہو جائیں گے، اس کے اخلاق بھی درست ہو جائیں گے، اس کے معاشرت بھی درست ہو جائے گی. اس لیے جامع تعریف فرما دی کہ نیکی ہے اخلاق کی درستی، حسن الخلق. اور اس کے مقابلے میں گناہ کی تعریف یہ فرمائی کہ والاسم ما حاک فی نفسک وکرہت ان یطلع علیہن، کہ گناہ جو سمجھ لو وہ چیز ہے جس سے تمہارے دل میں خلش پیدا ہو، یعنی وہ کام کرتے ہوئے تمہارے دل میں رکاوٹ پیدا ہو، اور تم اس بات کو پسند نہ کرو کہ تمہارا وہ عمل دوسروں کے علم میں آئے. یعنی ایسا کام جس کو کرتے ہوئے دل میں رکاوٹ پیدا ہو رہی، بھائی پتہ نہیں اچھا ہے برا ہے، کروں کہ نہ کروں، کچھ دل آمادہ نہیں ہو رہا، مطمئن نہیں ہو رہا، اور اگر کر لیا تو یہ خواہش ہے کہ بھائی لوگوں دوسروں کو پتہ نہ چلے تو اچھا ہے. یہ کام جب ہو تو سمجھ لو کہ یہ گناہ ہے. اس واسطے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ وَنَفْسٌ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اللہ تبارک و تعالی نے جب انسان کو پیدا کیا تو انسان کے دل میں ایک عجیب چیز پیدا فرما دی جس کو مختلف ناموں سے یاد کرتے ہیں. کوئی کہتا ہے وہ ضمیر ہے، کوئی کہتا ہے وہ نفس لوامہ ہے. ایک ایسی چیز پیدا کر دی ہے انسان کے دل میں جو برائی کا احساس دلاتی ہے. تو کرتے ہوئے ایک مومن کے دل میں کبھی کبھی خلش پیدا ہوتی ہے، کانٹا سے کھٹکتا ہے کہ پتہ نہیں یہ کام ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا کہ بس وہاں رک جا، اس واسطے کہ یہ جو خلش تمہارے دل میں پیدا ہو رہی ہے یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کام میں کچھ نہ کچھ برائی ضرور ہے. اور کم از کم یہ کرو کہ اگر کوئی جاننے والا موجود ہے تو پوچھ لو اس سے کہ جائز ہے کہ ناجائز ہے، حلال ہے کہ حرام ہے.
اور جب تک کہ پوچھ کر اطمینان نہ ہو جائے اس کے جائز ہونے کا یا حلال ہونے کا، اس وقت تک وہ کام نہ کرو. یہ ایک اصول بیان فرما دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس سے رکاوٹ ملے. مگر یہ اس وقت ہے، ذرا سمجھ لیجئے کہ یہ کانٹا جو اللہ تعالیٰ نے لگایا ہے دل میں، جو روکتا ہے ٹوکتا ہے انسان کو برے کام کی، یہ اس وقت جب کہ انسان کی فطرت سالم ہو، سلیم ہو، اور گناہوں کی کثرت نے اس کو بے حس نہ بنا دیا، اللہ بچائے، تو اس وقت یہ کانٹا کھٹکتا رہتا ہے. لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو یہ کانٹا کھٹکتا رہتا ہے لیکن وہ اس کی پرواہ نہیں کرتا، اور جائز ناجائز حلال حرام سب کچھ کرتا چلا جاتا ہے غفلت کے عالم میں. تو بے تحاشا کرتا ہے گناہ اور بے فکری سے کرتا ہے، غفلت سے کرتا ہے، تو کرتے کرتے یہ حالت ہو جاتی ہے کہ پھر یہ کانٹا کھٹکنا بند کر دیتا ہے. پھر انسان کے اوپر غفلت طاری ہو جاتی ہے، دل پر پردہ پڑ جاتا ہے، اور اس کے بعد غلط سے غلط کام کے وقت میں بھی دل میں کوئی احساس پیدا نہیں ہوتا اور وہ کھٹکنا بند ہو جاتا ہے. تو اللہ بچائے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھتے ہیں. پھر گناہوں کی کثرت کی وجہ سے انسان کی عقل خراب ہو جاتی ہے، ذوق بگڑ جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے پھر یہ کانٹا صحیح کھٹکنا چھوڑ دیتا ہے. تو اس کا اعتبار نہیں. کوئی آدمی کہے صاحب مجھے تو کبھی نہیں کھٹکتا، میں تو شراب بھی پیوں اور گناہ کا کام بھی کروں اور بدکاری بھی کروں معاذ اللہ، اور میرے دل میں تو کوئی کھٹکتا ہے نہیں، لہذا میرے لیے تو گناہ نہ ہوا. تو وہ اس لیے نہیں کھٹکتا کہ گناہ کر کر کے اس کو بیکار کر دیا. حدیث میں آتا ہے، بڑی یاد رکھنے کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے، کوئی مومن، تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اس گناہ سے سیاہ نقطہ لگ گیا. اب اگر اس نے گناہ کے اوپر توبہ کر لی، استغفار کر لیا، نادم ہو گیا، بھائی مجھ سے غلطی ہو گئی، یا اللہ مجھے معاف فرما دی، تو یہ نقطہ مٹا دیا جائے. لیکن اگر اس نے توبہ نہیں کی تو اس کے بعد پھر دوسرا گناہ کر لیا تو ایک اور نقطہ لگ جائے، اور گناہ کر لیا ایک اور نقطہ لگ جائے گا، اور گناہ کر لیا اور نقطہ لگ جائے گا، یہاں تک کہ جب آدمی گناہ کرتا چلا جاتا ہے تو اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور تو اس کا تو اعتبار نہیں. لیکن ایک سلیم الفطرت انسان کے دل میں جو کھٹک پیدا ہوتی ہے تو اس کو اعتبار کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان، ہر مومن کے دل میں یہ کانٹا رکھا ہے. اب میرے شیخ حضرت مولانا مسعود اللہ خان صاحب صلی اللہ تعالیٰ کے درجات پر فرمائے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کام نہ کرو، کوئی برا کام کرتے ہوئے دل میں رکاوٹ پیدا ہوئی، یا کسی اچھے کام کرنے کا داعیہ دل میں پیدا ہوا. فرض کرو تم پانی پی رہے تھے اور پانی پیتے ہوئے کھڑے ہو کر پانی پی رہے ہیں، دل میں ایک دم سے دل میں خیال آیا بھائی سنت تو یہ ہے کہ بیٹھ کے پیا جائے پانی، تو دل میں خیال آیا کہ بیٹھ کے پینا چاہیے. یہ جو دل میں خیال آیا ہے یہ وہی ضمیر، وہی جو اللہ تعالیٰ نے کانٹا رکھا ہے وہ تمہیں یاد دلا رہا ہے. اس کو کہتے ہیں وارد. جو صوفیاء کرام اس کو کہتے ہیں وارد، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دل پر وارد ہوئی، یہ بات ایک الہام ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ دیکھو یہ تم جو پانی پی رہے ہو کھڑے ہو کر پیو گے سنت کے خلاف ہوگا، پھر بیٹھ کر پیو گے 3 سانس میں پیو گے تو یہ سنت کے مطابق ہوگا، اور اس میں برکت ہوگی، اس میں نور ہوگا، اس میں ثواب ملے گا. یہ دل میں خیال آیا، یہ وارد آ گیا. تو یہ وارد جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہمان ہے، وہ فرماتے ہیں مہمان ہے اللہ تعالیٰ. اس کی اگر قدر کی، عزت کی، خاطر کی کہ ہاں بھائی تم نے مجھے صحیح بات بتائی، میں کھڑے ہو کے نہیں پیتا، بیٹھ کے ہی پی رہتا، تو اس وارد کا، اس مہمان کی چونکہ تم نے خاطر کی، عزت کی، اس لیے یہ بار بار آئے گا. اینڈ اب تمہیں ایک سنت پر عمل کروا دیا اس نے، کل جب کھانے میں بیٹھو گے تو اس وقت میں تم سے کہے گا کہ نہیں یہ بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ اور ہاتھ دھو کر کھاؤ، دانے ہاتھ سے کھاؤ، کھانے کے بعد الحمدللہ کہو. ان سنتوں پر بھی عمل کروائے گا، بار بار آتا ہے. لیکن اگر اس مہمان کی تم نے ناقدری کی، یہ مہمان اس طرح ناقدری کی کہ دل میں خیال آیا کہ بھائی کھڑے ہو کے پی رہے ہیں، سنت تو یہ تھا کہ بیٹھ کے پیتے، تم نے جھٹک دیا، ارے بھائی کوئی ایسا فرض واجب تو ہے نہیں، کوئی ایسا کوئی گناہ کی بات تو ہے نہیں، کوئی فرض واجب نہیں ہے، چلو چھوڑ دو. یہ تم نے اس کی ناقدری کر دی تو یہ روٹ جائے گا. اگر 2-4 مرتبہ تم نے اس کو اسی طرح جھٹک دیا تو یہ روٹ جائے گا، پھر آنا بند کر دے، اور پھر سنت کے خلاف ہی نہیں، جائز کے خلاف، ناجائز حرام کام کے اوپر بھی یہ ٹوکنا بند کر دے. لہٰذا یہ جو دل میں خیال آتا ہے کسی نیکی کا، کسی نیکی کرنے کا یا کسی برائی سے بچنے کا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت سمجھو، اللہ کا مہمان سمجھو، اس کی خاطر کرو، اس کی بات سن لو. اگر جو داعیہ تمہارے دل میں اس وقت پیدا ہوا ہے، تم نے اگر اس کو جھٹک دیا، اس تمہیں ٹوکا تھا گناہ سے اور بات مان لی، رک گئے، تو انشاءاللہ یہ آئندہ بھی تمہیں گناہوں سے روکے گا. اور اگر اس سے نہ رکے تو پھر اللہ بچائے، اندیشہ ہے کہ وہ رفتہ رفتہ غفلت کا پردہ نہ پڑ جائے، پھر
یہ ضمیر ٹوکنا ہی روک دے. دیکھا ہوگا آپ نے کہ جو جن کے حالات پڑے ہوں گے تاریخ میں، بڑے بڑے فرعون، بڑے بڑے متکبر، بڑے بڑے رعونت والے، کیسی کیسی ان کے سامنے کھلی کھلی دلیلیں بیان کی گئی، آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں انجام اپنے جیسے فرعونوں کا کیا کچھ ہوا، لیکن اس کے باوجود پڑے ہوئے ہیں اسی غفلت میں اور کیے جا رہے ہیں ظلم، کیے جا رہے ہیں ستم، کیے جا رہے ہیں استبداد. یہ اس وجہ سے کہ دل پر مہر لگ گئی ہے، زنگ لگ گیا ہے، وہ کانٹا کھٹکنا بند ہو گیا. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ یہ جو کھٹک دل میں پیدا ہو رہی ہے یہ اللہ کی نعمت ہے، اس کی قدر کرو، اور جب یہ کھٹک پیدا ہو تو رک جاؤ، ایسے کام سے رک جاؤ جس میں شبہ ہو، اس سے بھی رک جاؤ. یہ ہے عاقل. ایک حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ الحلال بین والحرام بین، کہ حلال بھی واضح ہے، حلال چیزیں کیا کیا ہیں، اور حرام چیزیں بھی واضح ہیں، اور وبینہما امور مشتبہات، حلال اور حرام کے درمیان کچھ چیزیں ایسی ہیں جن میں شبہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں حلال ہے کہ حرام ہے، یا تو شبہ پیدا ہو رہا ہے ناواقفیت کی وجہ سے کہ آدمی کو مسئلہ معلوم نہیں، یا کسی عالم ہے لیکن اس کو دلائل کے اندر تعارض ہے، اس کی وجہ سے اس کو شبہ ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں اس کو حلال کی کیٹیگری میں ڈالوں یا حرام کی کیٹیگری میں ڈالوں، اس وجہ شبہ ہو رہا ہے. تو فرمایا کہ جو ایسی جو چیزیں ہوتی ہیں جن کے اندر شبہ ہو، تو جو شخص ان شبے کی باتوں سے بھی بچے گا وہ اپنے آپ کو بچا لے جائے گا آخرت. اور جو ان شبے کی چیزوں کو اس نے بے دریغ استعمال کرنا شروع کر دیا تو اندیشہ ہے کہ بعد میں وہ صریح اور حرام اور ناجائز چیزوں کے اندر پڑے گا. اور اس کی مثال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دی کہ پہلے زمانے میں جاہلیت کے اندر یہ قاعدہ تھا کہ جو بڑے بڑے سردار ہوا کرتے تھے وہ اپنے لیے کچھ چراگاہیں مخصوص کر لیتے تھے جن میں خود صرف انہی کے جانور چرتے تھے، بادشاہ کے، سردار کے، اور دوسرے لوگوں کو جانور چرانے کی اجازت نہیں ہوتی. تو اس چراگاہ میں جو بادشاہ نے بنائی ہے اپنے لیے اس میں دوسروں کو چرنا ناجائز ہے. حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنے جانور اس چراگاہ کے بالکل قریب لے جا کر چرائے تو اندیشہ ہے کہ کسی وقت کوئی جانور بے قابو ہو کر اس چراگاہ میں داخل ہو جائے گا، اور داخل ہو جائے گا تو سردار کا کہ عذاب کا نشانہ بنے گا. اور اگر کوئی چاہے کہ میں اس خطرے سے محفوظ رہوں تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ دور دور چرائے، قریب بھی نہ پڑے. تو اس واسطے حضور نے فرمایا کہ جو مشتبہ چیزیں ہیں جن کے بارے میں تمہیں شبہ ہو رہا ہے ان سے بھی بچو، ان سے بھی اپنے آپ کو محفوظ رکھو تاکہ گناہ کے اندر مبتلا نہ ہو جاؤ، اور یہ تمہارا جو کانٹا ہے جو تمہیں روک رہا ہے اس کی قدر ہو جائے. تو بھائی یہ ایک اصول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا کہ ہر وہ چیز جس کے کرنے سے دل میں رکاوٹ پیدا ہو، اور رکاوٹ پیدا ہونے کے ساتھ تمہیں ساتھ میں یہ بھی خیال ہو کہ بھائی دوسروں کو پتہ نہ لگے اس بات کا کہ میں یہ کام کر رہا ہوں، تو اس کو گناہ سمجھ کر چھوڑو. یہ ہے تقویٰ، تقویٰ کا اعلیٰ درجہ، اور اس کی تحصیل فرض ہے. اور تیسرا درجہ ہے تقویٰ عن الشبہات، کہ صرف حرام چیزوں سے نہیں بچ رہا بلکہ شبہات سے بھی بچ رہا ہے. جہاں شبہ بھی ہو تو وہاں پاس نہیں بھٹکتا، اپنے آپ کو اسے بچاتا ہے. تو یہ تقویٰ عن الشبہات، یہ تیسرا درجے کا تقویٰ ہے جو اعلیٰ درجے کا تقویٰ ہے. اور جو انبیاء کرام، صحابہ کرام، اولیاء اعظام، ان سب کا تقویٰ یہ تیسرے درجے کا تھا کہ نہ صرف شرک سے اور گناہوں سے بلکہ شبہ کی چیزوں سے ہی بچے. تو حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اس بات کی تاکید فرمائی کہ شبہ سے بچو. تو سبق جو ہمیں آپ کو ملا وہ یہ کہ جن چیزوں کا حکم معلوم نہیں اس کے بارے میں جب تک حکم معلوم نہ ہو اور طبیعت میں شبہ ہو اس وقت تک اس کام کو نہ کرو، رک جاؤ. ہاں جب کبھی فتویٰ مل جائے کہ بتا دیا کسی عالم نے، جاننے والے نے، مفتی نے کہ یہ کام جائز ہے، پھر کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں، اور اس کے باوجود اگر شبہ دل میں ہو، کھٹک ہو اور انسان بچ جائے تو اور زیادہ فضیلت کی بات ہے. یہ جس کو تقویٰ عن الشبہات ہے. اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے ہم سب کو یہ عطا فرمائے، تقویٰ کی دولت عطا فرمائے، تینوں درجات اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحمت سے عطا فرمائے. یہی راستہ ہے فلاح کا اور صلاح. دوسری حدیث ہے کہ عن ابی امامۃ الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک المراء وان کان محقا وببیت فی وسط الجنہ لمن ترک الکذب